برادران اسلام و عفت ماں پردہ نشین خواتین اسلام، یہ مساجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ دنیا میں سب سے پسندیدہ جگہیں اللہ کے نزدیک یہ مسجدیں۔ دنیا میں سب سے پہلے مسجد ہی بنائی گئی، کعبۃ اللہ، اور اس مسجد سے جو بھی جڑا رہے اور جس کا دل بھی مسجد سے لگا رہے، اس کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو۔ یعنی کہ ایک نماز پڑھ کر جاتا ہے تو اس کا دل اٹکا ہوا رہتا ہے کہ کب دوسری نماز کے لیے پکارا جائے اور میں مسجد پہنچ جاؤں۔ جب بندہ گھر سے اچھی طرح وضو کر کے نکلتا ہے اور مسجد کو نماز کی غرض سے نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور جب تک نماز میں ہے تو اس وقت تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں، اور جب تک وہ اپنے مصلی پر موجود ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحمت اور برکت نازل فرما۔ اور جب تک کوئی نماز کا منتظر رہتا ہے تو وہ نماز ہی کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو پہلے آ جاتا ہے نماز کے لیے، 15 منٹ پہلے آ جاتا ہے، 15 منٹ کے بعد نماز ہے، لیکن 15 منٹ پہلے سے آنے کی وجہ سے وہ 15 منٹ پورے کے پورے جو انتظار میں گزرے وہ بھی نماز باجماعت وہ بندہ ادا کر رہا ہے، اس طرح اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو جلد آنا ثواب سے خالی نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، ویسٹ نہیں ہے، وہ اسی قدر اجر کا باعث ہے، اتنا ہی اس کو اجر ملتا ہے جو کہ باجماعت نماز بندہ ادا کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ دنیا میں مسجد کی طرف اندھیرے میں چل کر آتے ہیں ان کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ مسجد کو آنا اندھیرے میں مشکل ہوتا ہوگا، لیکن مشکل وقت میں یعنی کہ اندھیرے میں جب بندہ آتا ہے تو نور کی خوشخبری۔ بروز محشر ہر جگہ اندھیرا اور تاریکی رہے گی، انہی لوگوں کے لیے نور ہوگا جو مومن بندے ہوں گے، اور انہی لوگوں کے لیے نور ہوگا جو اپنے مسجد آتے وقت اندھیرے میں چل کر آنے کو برداشت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ کون سی چیز خطاؤں کو مٹانے اور درجات کو بلند کرنے والی ہے؟ اللہ کے رسول سے صحابہ نے کہا ضرور بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا تکلیف کے وقت مکمل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ وہ بات ہے، اور اس سے کیا ہے مکمل گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہونا چاہیے کہ درجات، جب جنت کی بات چل رہی ہے تو ایک ایک درجہ کتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک درجہ اور دوسرے درجے کے درمیان آسمان و زمین کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اگر ہم روزانہ اس طرح قدم بڑا بڑا کر مسجدوں کو آتے ہیں تو الحمدللہ اتنے زیادہ درجات روزانہ جنت کے اندر بلند ہوتے رہیں گے۔ تو برادر اسلام، مسجد کو ہم جب آ جاتے ہیں تو کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں کہ مسجد میں کیسے آنا ہے، کیسے رہنا ہے، سلیقہ اور آداب سکھائے گئے۔ سب سے پہلے بیان کیا گیا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم مسجد میں جاتے وقت زیب و زینت کو اختیار کرو۔ مردوں کو کہا جا رہا ہے زیب و زینت کو اختیار کرو مسجد جاتے وقت۔ مطلب یہ ہے کہ تم اچھا لباس پہنو اور تمہارا منہ صاف رہے، تم خوشبو استعمال کرو، اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر جتنا پاکیزہ تم ہو سکتے ہو، جتنے اچھے لباس تم پہن سکتے ہو، جتنی اچھی حالت اور حیت اختیار کر سکتے ہو، زینتکم عند کل، تو زینت اختیار کر کے مسجد کو آنا ہے۔ بعض دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ جو ہے شارٹس پہنتے ہیں یا بنین پہ رہتے ہیں، اسی حالت میں آ جاتے ہیں۔ بعض کو دیکھا گیا کہ وہ کام کرتے ہیں تو کام کا لباس یعنی کہ جو کام کے لباس ہے اسی لباس میں آ جاتے ہیں، جبکہ وہ گھر سے دوسرا لباس پہن کر آئے تھے اور کام کرنے کی جگہ پر اپنے اچھے لباس کو اتار کر کام والا لباس پہنا تھا، تو اسی کام والے لباس سے مسجد میں آ جاتے ہیں اور 5 منٹ کے بعد چلے جاتے ہیں، اور گھر جاتے وقت پھر سے اپنا اصلی لباس پہن کر جاتے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اچھے سے اچھا لباس پہن کر تمہیں آنا ہے۔ پھر ایک ادب بیان کیا گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص کچی پیاز یا کچا لہسن کھائے وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے۔ مطلب یہ ہے کہ کچی پیاز یا لہسن کھانے سے منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے،
تو اس بو سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہی ہے، لیکن ساتھ میں جو مصلی ہوتے ہیں، جو آزو بازو ہمارے صف سے جڑ کر نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بتایا گیا کہ اس لیے تم یہ چیزیں کھا کر مسجد کو نہ آؤ۔ اگر اس کی بو ختم کر دی جائے یا اس کو اتنا پکایا جائے کہ اس کی بو ختم ہو جاتی ہے تو الگ بات ہے، یعنی کہ سالن میں ڈالنے سے پہلے اس کو اچھی طرح پکایا جاتا ہے تو اس کی بو چلی جاتی ہے، تو سالن میں ڈالنے سے بو چلی جاتی ہے پیاز لہسن کی، لیکن اگر اس کو الگ سے سلاد کے طور پہ الگ سے کچا کھایا جاتا ہے تو اس سے بو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بتایا گیا کہ مسجد میں آتے وقت یہ نہ کھاؤ۔ تو کسی بھی قسم کی بو، چاہے وہ گٹکا کھانے سے آتی ہو یا سگریٹ پینے سے آتی ہو، تو کسی بھی قسم کی بدبو اگر پیدا ہو جاتی ہے منہ میں تو پھر مسجد میں آنے سے کیا ہوگا؟ فرشتوں کو تکلیف ہوگی، ساتھ میں مصلیان کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بلکہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ خوشبو استعمال کرو، مسجد میں خوشبو لگاؤ، مسجد میں خوشبو مہکتی رہے۔ جب تم مسجد آؤ تو خوشبو استعمال کرو، عطر لگاؤ، تاکہ خوشبو جو ہے پیدا ہو، تم خوشبو جو ہے پھیلاؤ، لوگوں کو تم سے مہک آئے، خوشبو آئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس طرح کا لباس پہنے ہوئے ہوں کہ جس سے جو ہے بدبو آ رہی ہو، اس طرح کی چیزیں کھائے ہو کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہو، تو دوسروں کو تکلیف ہوگی، تو اس سے بچیں۔ یہ ادب ہے مسجد کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو پاکی اور یہ بو دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کا استعمال کرو۔ اللہ کے رسول واجب کر دیتے، ڈر نہ ہوتا کہ امت کو مشقت میں پڑ جائے، واجب کر دیتے اللہ کے رسول، لیکن اس کو سنت کے مقام پر ہی رکھا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی ہے۔ مسواک کرنا رب کی رضامندی اور منہ کی پاکیزگی ہے۔ تو اگر ہم مسواک کرتے ہیں تو اللہ کی رضامندی، اور ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، تو ایک آسان طریقہ بیان کیا گیا کہ جو مسواک استعمال کرتے ہیں تو گویا کہ انہیں رب کی رضامندی حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز سے منع کیا مسجد میں، خاص طور سے کہ اپنے ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں اس طرح، انگلیوں کو ایک دوسرے میں اس طرح ملا نہ دے۔ یہ جو کیفیت بیان کی گئی، اس طرح اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو ایک دوسرے میں اس طرح سے ملا کر نہ رکھے۔ کب سے؟ مسجد میں تو نہیں کرنا ہے، اور ساتھ ہی جب وضو کر کے مسجد کے لیے آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو وضو کر کے کر لیے ہیں، اس کے بعد سے جیسے ہی نماز کے لیے آپ وضو کر لیے، آپ حالانکہ گھر میں ہیں، آپ حالانکہ راستے میں ہیں، لیکن آپ نے وضو کیا نماز کے ارادے سے، تب سے ہی آپ کو اس طرح کرنے سے منع کر دیا۔ کب تک؟ جب تک کہ آپ نے نماز مکمل ادا نہ کر لی اور مسجد سے نکل نہ گئے، تب تک اس طرح نہیں کرنا ہے، منع کر دیا گیا تشبیق سے۔ اس سے منع کیوں کیا گیا؟ دوسری حدیث میں بیان کیا گیا کہ اس طرح یہود کرتے ہیں، اور ایک حدیث میں بیان کیا گیا یہ شیطان کا عمل ہے، تو اس سے منع کر دیا گیا۔ اور یہی عمل جمعہ کے دن بھی بعض اگر اپنے پیر کو اٹھا کر، پیروں کو یعنی کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پیر اس طرح گھٹنے موڑ کر ٹھہرے ہیں اور اس طرح اس کو لپیٹ کر رکھتے ہیں، تو بیٹھ کیا گیا، وہ اس حیرت میں نہ بیٹھے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہونے کا ڈر ہے۔ اب ہوا خارج ہو جائے تو سب مصلیوں کو تکلیف ہوگی، اور اس کا خود کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور یہ تمام کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح نہ کریں، یہ تشبیق کسے کہتے ہیں، اس کو منع کیا گیا۔ اسی طرح ایک ادب یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو بندے مسجد آتے ہیں تحیۃ المسجد یعنی کہ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ مسجد کا یہ حق ہے کہ جب بندہ مسجد میں آ جائے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ یہ تحیۃ المسجد ہے، مسجد کا حق ہے 2 رکعت نماز، تحیۃ المسجد، مسجد کا حق۔ مسجد کے اندر آنے کے بعد بیٹھنے سے پہلے بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ مسجد میں آتے ہیں اور خامخواہ کے بیٹھتے ہیں، 2 سیکنڈ کے لیے بیٹھتے ہیں، اس کے بعد اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت۔ یہ تو مخالفت ہو گئی، بیٹھنے سے پہلے آپ کو 2 رکعت پڑھنا ہے، تو 2 رکعت یہ تحیۃ المسجد ادا کرنا ہے۔ یہ واجب تو نہیں ہے، لیکن واجب کے قریب اس کا حکم ہے۔ واجب تو نہیں ہے لیکن اس کو بہت اہمیت دی گئی ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی ایسے وقت میں آ رہا ہے کہ فرض نماز ادا ہو رہی ہو تو وہ نیت کو جمع کر کے پڑھ لے سکتا ہے، کیونکہ تحیۃ المسجد بھی ساتھ میں ایڈ کر کے فرض نماز ادا کر لیتا ہے تو اس کو تحیۃ المسجد کا بھی انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔
اگر آ جائیں، قریب ہے جماعت کا ٹائم، تو اگر وہ ٹھہر جائے، بیٹھنے کے بجائے ٹھہر جاتا ہے تو یہی بہتر۔ ساتھ میں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو اس کے ساتھ کوئی دوسری نماز نہیں ہے، یعنی کہ کوئی سنت ہے یا دوسری نمازیں اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور فرض کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو دوسری نمازیں نہیں پڑھنا ہے۔ فرض کی زیادہ اہمیت ہے، فرض کی زیادہ اہمیت ہے۔ ہزاروں سنتوں اور ہزاروں نوافل کے اوپر ہے فرض نماز، تو فرض نماز بہت ضروری ہے، تو فرض کے لیے اقامت کہی جائے تو دوسری نماز نہیں پڑھنا۔ تو اسی طرح اور ایک چیز نماز سے متعلق اور مسجد میں جو خیال کرنا ہے، سترہ۔ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارے سامنے سترہ ہو، ایک آڑ ہو۔ اللہ کے رسول نے پالان کی ہائٹ کے برابر، یعنی کہ جو اونٹ پر بیٹھتے ہیں، کجاوا کستے ہیں ٹیک لگانے کے لیے، تو اتنی ہائٹ کا، یعنی کہ 2-3 فٹ ہائٹ کا وہ جو ہوتا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اتنا جو ہے آپ رکھ لیں۔ اور اس میں وقت ضرورت بزرگ کی بنا پر اس کی ہائٹ کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا کہ سترہ رہے۔ سترہ رہنے سے کیا ہے، اس طرف سے کوئی بھی گزرے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، اس کی نماز میں خلل نہیں آئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سترہ اختیار کرو اور کسی کو اپنے سامنے سے گزرنے نہ دو، اس کو روکو۔ اگر وہ نہ روکے تو اس سے جھگڑو، لڑو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں شیطان حاوی ہو گیا ہے اور اس کی نماز کو خلل پیدا کرنے کے لیے وہ اس کو وہاں سے گزارنا چاہ رہا ہے، تو اس کو روکنا، سختی سے روکنا، پہلے نرمی سے پھر سختی۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ ہم سترے کا اہتمام کریں، بغیر سترے کے نماز نہ پڑھیں۔ تو صحابہ جو پلر ہوتے تھے اس کا سترہ کر کے نمازیں ادا کرتے تھے۔ تو پہلی صف یہاں پر جو ہے، جو خالی جگہ ہے اس پر نماز پڑھیں، یا ان پلروں کے پیچھے نماز پڑھیں، یا کسی انسان کا بھی آپ سترہ بنا سکتے ہیں، کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کے پیچھے ٹہر کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر سترے بنا کر بھی رکھے گئے ہیں، تو ہم اگر پڑھ رہے ہیں درمیان میں تو اپنے سامنے پہلے سترہ رکھ کر نماز پڑھیں۔ اگر ہم دوسری صف میں ہیں اور جماعت ختم ہو گئی ہے اور آپ کے سامنے بھی کوئی نہیں ہے، تو آپ سامنے سرک کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کہ آپ کو سترہ سامنے ہے اور اب بیچ میں بہت بڑی خلا ہے تو آپ سامنے کی صف میں آ کے نماز کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ تو سترے کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر مسجد کے آداب میں سے یہ بھی بیان کیا گیا کہ مسجد میں تجارت نہیں ہو سکتی۔ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے تو کہو اللہ تمہاری تجارت میں کوئی فائدہ نہ پہنچائے، اور کوئی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو کہو کہ اللہ تمہیں نہ لوٹائے۔ تو اتنا سختی سے منع کر دیا گیا ہے، تو تجارت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں روکا گیا تجارت سے؟ اب دیکھیے، تجارت سے اگر روکا نہیں جاتا تو لوگ کیا ہے، آہستہ 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 مسجد کو تجارت گاہ بنا لیتے، اس کو منڈی بنا لیتے، اس میں ذکر کی بات اور تلاوت اور نماز کے بجائے سب جو ہے تجارت کی باتیں کرنا شروع کر دیتے۔ ہر کوئی تجارت کا مال لا کے جو ہے رکھ لیتا، اور یہاں پر باتیں اتنا شور و غل ہونا شروع ہو جاتا۔ تو بتایا گیا کہ یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی دعائیں، کلام اور نمازیں ادا کرنے کے لیے ہیں، تو اس میں تجارت نہیں ہونی چاہیے۔ تجارت بازاروں میں ہو، مسجد کے باہر ہو، مسجد کے اندر تجارت نہ ہو۔ ایک اہم چیز جو مسجد سے ہی متعلق ہے کہ اپنی صفیں سیدھی کرنا چاہیے مسجدوں میں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز جو ہم مسجد میں باجماعت ادا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا کرو، بے شک صفوں کا سیدھا کرنا نماز کو مکمل کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تم لازماً صفوں کو برابر کرو ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ تو کتنی زیادہ اہمیت کی چیز ہے۔ ہم مسجد آ رہے ہیں، اس لیے آ رہے ہیں، نماز باجماعت اس لیے فرض کی گئی ہے کہ تم جب مسجد کو آؤ، پورے محلے کے لوگ مسجد کو آؤ تو ایک دوسرے کو دیکھ سکو، ایک دوسرے کی خیر خیریت دریافت کر سکو، سلام کر سکو، ہاتھ ملا سکو، تو اس سے آپس میں محبت بڑھے گی، اتحاد قائم ہوگا۔ اتحاد کے لیے یہ باجماعت نماز فرض کی، اور اتحاد اس میں بھی ہے کہ تم صفوں کو ایک ساتھ ملا کر ٹھہرو، ایک سے ایک قدم ملا کر ٹھہرو۔ اگر ذات پات کا مسئلہ ہوتا تو اس میں کیا ہے، بے اعتدالی ہو جاتی اور اختلافات ہو جاتے، ہم اونچے تم نیچے، اس طرح۔ تو بتایا گیا کہ سب ایک ہیں، سب ایک ہی صف میں قدم سے قدم ملا کر ٹھہرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا گیپ مت رکھو، گیپ میں سے شیطان داخل ہوگا اور تمہیں وسوسے ڈالنا شروع کر دے گا۔ گیپ مت رکھو، اگر تم گیپ رکھو گے تو اللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ مسجد میں جماعت اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تمہارے درمیان اتحاد پیدا ہو، محبت پیدا ہو، انس پیدا ہو۔ دشمنیاں یا چغلیاں یا غیبتاں
یا ایک طنز یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانا مقصد نہیں ہے۔ مسجد میں آ کر جو ہے ہم دیکھو یہ کیسا شخص ہے، دیکھو یہ کیسا شخص ہے، یہ کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے مسجد میں جمع نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر اتحاد کے لیے، محبت پیدا ہونے کے لیے، مضبوطی کے لیے مسلمانوں میں یہاں پر اس لیے جمع کیا جا رہا ہے۔ صفوں کو سیدھا کرو، کندھوں کو برابر کرو، کندھے بھی ملنا ہے اور یہ جو گھٹنا ہے سائڈ سے گھٹنا بھی ملنا ہے، ٹخنا بھی ملنا ہے۔ فرمایا ایک دوسرے کے درمیان خلل کو بند کرو اور شیطان کے لیے راستہ نہ چھوڑو۔ جو صف کو ملاتا ہے اللہ اس کو ملاتا ہے، اور جو صف کو خطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خطا کر دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرشتے ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جو صفیں ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے، بتایا کہ جو تم میں عقل مند اور فہم و فراست والے ہیں وہ نماز میں میرے قریب کھڑے ہوں۔ بزرگ شخصیات جو دیندار ہیں، جو شرعی پاس و لحاظ کے پابند ہیں، وہ قریب رہیں، اس کے پیچھے دوسرے، اس کے پیچھے دوسرے، اور آخر میں بچوں کے ساتھ۔ تو یہ طریقہ سکھایا گیا، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے۔ اگر لوگ جان لیں کہ اذان دینے اور صف اول میں کھڑے ہونے کا کیا اجر ہے تو ضرور وہ قرآن اندازی کرنے لگ جائیں کہ اس عمل میں حصہ لینے کا موقع مل جائے۔ تو اتنا زیادہ ثواب ہے پہلی صف میں۔ تو بعض کو دیکھا گیا کہ وہ اول وقت میں آتے ہیں لیکن پہلی صف میں بیٹھنے کے بجائے بہت آخر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پہلی صف کے اندر بہت زیادہ ثواب ہے، اس کے اندر آنا ہے۔ پہلی صف کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ خورا کریں گے، ہم ٹھہریں گے، اتنا زیادہ۔ پھر اگر لوگ جان لیں کہ جلد نماز کے لیے آنے اور عشاء و فجر کا کیا اجر و ثواب ہے، اور اگر ان کو گھسٹ کر آنا پڑے تو بھی وہ آئیں گے، تو اتنا زیادہ ثواب ہے جلد آنے میں اور فجر و عشاء کی نمازوں میں۔ تو مسجد سے جڑے رہنے میں بہت بڑا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان آداب کا خیال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپسی بغض و حسد کو دلوں سے ہمارے نکال دے۔ اللہ رب العالمین جب تک رکھے اسلام پر قائم رکھے، اللہ ایمان کی حالت میں خاتمہ عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔